سب سے پہلے تو اس دوا کو، جس کو میں کہتا ہوں لاجسٹک کور کے طور پر استعمال کرنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. ایکیوٹ کیسز جو فوری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ اس کا فائدہ لمبی گہری بیماریوں کے اثر کو توڑنے کے لیے اور روزمرہ کی وہ دوائیں جو ذہن میں ابھرتی ہیں ان کے اثر کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ بسا اوقات اگر جسم کے اندر کوئی گہری بیماری کا اثر پایا جاتا ہے جو بعض دفعہ نسل بعد نسل چلتی ہے تو روزمرہ کی آپ کی صحیح تشخیص بھی کام نہیں کر رہی ہوتی، یا کرتی ہے تو کچھ دیر کے بعد کام کرنا بند کر دیتی ہے اور بار بار پھر آپ کو کچھ اور ڈھونڈ کے دینا پڑتا ہے، پھر کبھی دوبارہ وہی چیز پھر کام شروع کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ چیز اٹکی ہوئی ہے اور ان اٹکی ہوئی چیزوں میں سل کے اثرات بھی بہت نمایاں ہیں. اور یہ روزمرہ کی بات ہے. ہمارے ممالک میں تو خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ لمبا عرصہ غربت کا اور مکانوں کے ان ہائیجینک یعنی صحت مند اصولوں کے خلاف بنے ہوئے ہونے کے نتیجے میں بعض لاہور کے علاقے ہیں جہاں علاقے سل کے مریض ہیں، اگر سل نہ بھی ہو ان کو تو ان کی علامتیں سل والی نسل بعد نسل چلتی ہیں. چہرے زرد، پھیکے، بے رنگ اور لنگس کی تکالیف، ویسے کھانسیاں وغیرہ، دمے. سل کے بعد دمہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگرچہ دمے کو عموماً ڈاکٹر صرف اس سے مانتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر زیادہ تر اینٹی سائیکوٹک دواؤں سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جس کو گونوریا یا سوزاک کہتے ہیں. اس کے لمبے اثرات خیر وہ 100 سال 200 سال پہلے سے ہوں، وہ کہتے ہیں ان کو مٹاؤ گے تو دمہ ٹھیک ہوگا. لیکن میرے نزدیک ٹوبرکلینم کم از کم برابر کا حقدار ہے اس میں، اور سلی امراض دمبی امراض میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ جو انٹرمیٹنٹ فیورز ہیں یعنی ملیریا وغیرہ، یہ سلی امراض میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے غالباً ایسی صورت میں ڈاکٹر کینٹ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فیور میں اس کو استعمال نہ بھولو. یہ وہ ایسی صورت ہے جو عام انٹرمیٹنٹ فیور میں ٹوبرکلوم کام نہیں آتا، مگر میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ سندھ میں تھرپارکر کے علاقے میں کثرت کے ساتھ نمونیا اور سل اور ملیریا بخار یہ پائے جاتے ہیں. اور آغاز اس طرح ہوتے، ایک چکر ہے، آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ملیریا ان کو ہوتا ہے اور گرمی بڑی سخت لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، دن گرم اور راتیں بعض دفعہ صحرا میں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. سندھ کے اور بھی بہت سے علاقوں میں یہ اسی طرح کا بیماریوں کا چکر پایا جاتا ہے. اس دن کو ملیریا، وہاں مچھر بہت ہے، تھرپارکر میں بھی اگرچہ پانی کم ہے لیکن بعض جگہ جہاں پانی ہے وہاں پھر مچھر اکٹھا ہو کر بڑا زہریلا ہو جاتا ہے، تو ساری رات مچھر نہیں سونے دیتا. ایسی جگہوں پہ ملیریا لازم ہے کہ بہت زیادہ ہوگا. اگر ملیریل مچھر ہو تو رات کو جب وہ کپڑے اتار دیتے ہیں گرمی سے تو ماحول بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اچانک سردی لگنے سے ایسے مریضوں کو لنگس کی تکلیف یعنی خاص طور پر نمونیا بہت پایا جاتا ہے وہاں. نمونیا جو پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے اور پھر اوپر سے غربت، خوراک کی کمی، تو سل کو دعوت دینے والی بات ہے. تو ایسے مریض پھر سل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے مریض ملیریا کے علاج کی خاطر نہیں بلکہ دراصل سلی اثرات کو مٹانے کے لیے ٹوبرکلینم کے محتاج ہوتے ہیں. اگر ان کو آپ ٹوبرکلینم نہ دیں تو عام ملیریا کی دوائیں کام نہیں کرتی. ٹوبرکلینم دیں تو چونکہ اس کا ملیریل بیک گراؤنڈ سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ ٹوبرکلینم خود ہی جب سل کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے
تو ملیریا ساتھ ہی بیچ میں پیسا جاتا ہے. تو ان ملیریا کے معاملات میں کیسز میں ٹیوبرکلوز مفید بلکہ ضروری ہے. جہاں جو نقشہ میں نے کھینچا ہے ملیریا کا پھیپھڑوں سے کی تکلیفوں سے تعلق اور پھیپھڑوں کا پھر سیل میں تبدیل ہو جانا, سمجھ گئے؟